تم یہاں کا جیسے ہی وہ درد سے دباتا کھل کر اندر داخل ہوا، خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی، کیا کرے شبنم بانو، تمہارے کرتوت ہی اتنے کالے ہیں کہ میں آخر اور کتنے دن یہاں سے دور رہ سکتا تھا۔ گمبھیر سرد پر اصرار انداز شبنم بانو کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ مگر میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تم نے کہا تھا جو تمہارے دشمن ہے تمہارا واسطہ ان تک ہے، اور جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں نہیں۔ ایک سانس میں وہ جتنا بول سکتی تھی بول گئی، ساتھ ہی یہ بھی جتا دیا کہ اس کو دشمن نہیں۔ خوف سے پھیلی آنکھیں سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بہت کو شاید پر اعتماد دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سامنے میں والے کی ایک مانحیس مسکراہٹ نے اس کا تھوڑا بہت مجتمع کیا اعتماد میں ہوا کر دیا۔ تو کیا ہوا شبنم بانو، جو تم میری دشمن نہیں ہو، تم انسانیت کی تو دشمن ہو، عورت ذات ہو کر عورت کی عزت کرنا نہیں جانتی۔ ہاتھ میں گن گھماتے ہوئے اس نے اپنی نیلی آنکھیں پرتاہ شبنم بانو پر گاڑ دی۔ رانا ٹھاکر جو حیرت سے یہ ساری کارروائی ملاحظہ کر رہے تھے، ان دونوں کو گفتگو دیکھ وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت سمجھی، مگر شاید اس میں مقابل کو بہت ہلکے میں لے لیا تھا، جو اسے یہ غلط فہمی لاحق ہوگی کہ وہ اتنی آسانی سے اسے چکما دے کر یہاں سے بھاگ نکلے گا۔ وہ مصفا شاہ تھا، دشمن کی پرچھائی کو بھی نہ بخشنے والا، پھر وہ تو رانا ٹھاکر تھا، معصوم عزتوں کا قاتل۔ ایک ترچھی نظر سے اس نے رانا ٹھاکر کے پسینہ پسینہ ہوتے وجود اور کپ کپاتے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں کے کناروں پر بکھر گئی، پھر ایک نظر شبنم بانو کی خراب ہوتی حالت کی طرف دیکھا تو ایک افسوس بڑا تاثر چہرے کے ہر حد و حال میں بکھر گیا۔ جتنا خوف آج اس عورت کے چہرے اور ہر انداز سے جھلک رہا تھا، اگر یہی خوف وہ معصوم لڑکیوں کی عزتوں کو نالام کرنے سے پہلے کھا لیتی تو شاید آج اس حال میں نہ ہوتی۔ گناہوں کی حدوں کو عبور کرنے سے پہلے لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کے ساتھ پکڑ ہوگی۔ پہلے غلط کام کر کے انسان دنیا میں اپنی عزت خراب کرتا ہے، ساتھ ہی اپنی آخرت بھی کالی کر لیتا ہے۔ فکر نہیں کرو شبنم بانو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا مصطفیٰ شاہ کے اصول نہیں۔ اپنی گن پینٹ میں رکھ کر اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، ساتھ ساتھ ایک نظر رانا ٹھاکر کے حرکات اور سکنات پر بھی جمائی تھی۔ اس کی زبان سے نکلے لفظوں پر شبنم بانو کے منہ سے تشکر کا سانس ہار جوا، لیکن کوئی اور تمہیں کچھ نہیں بولے گا اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس بار مصطفیٰ شاہ کا انداز پر اصرار ضرور تھا، مگر چہرے پر دلکش مسکراہٹ بھی سجی تھی، ساتھ غصے کے عالم میں مصطفیٰ شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ۔ یہ منظر شبنم بانو کو کچھ ہضم نہ ہوا۔ مصطفیٰ شاہ بنا سوچے سمجھے نہ کچھ کرتا ہے نہ بولتا ہے، اور اپنے شکار کو چھوڑ دینا ناممکن۔ شبنم بانو نے حیرت و شاہ کی کیفیت میں مصطفیٰ شاہ کی طرف دیکھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ تبھی رانا ٹھاکر دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا، اب اسے یہاں سے نکل جانا آسان عمل لگنے لگا، مگر دروازے کی دہلیز پار کرنے سے پہلے ہی مصطفیٰ شاہ کے مضبوط ہاتھ نے گدی کے پاس سے کالر سمیت اس کی گردن کو اپنی گرفت میں جکڑا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، نام نہاد عزت کے مال کو تھوڑی ہاتھداری کا موقع ہمیں بھی دو۔ بظاہر مصطفیٰ شاہ کا انداز نارمل تھا، مگر اس کی گردن پر لمحہ بلمحہ مضبوط ہوتی گرفت اس بات کا ثبوت تھی کہ آج کا دن رانا ٹھاکر کے لیے بہت برا ثابت ہونے والا ہے۔ ہمیں چھوڑ دو، تم جو کوئی بھی ہو، ہمیں نہیں جانتے، ہماری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر اس نے الٹا مصطفیٰ شاہ کو دمکایا۔ صحیح، تمہاری جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کو تک پہنچ جائے تو تم یہاں زمین پر کیا کر رہے ہو؟ آ جاؤ، تمہیں اور بڑے لوگوں سے ملواتا ہوں۔ اس ساری سچویشن کو مصطفیٰ شاہ بڑی سموتھلی ہینڈل کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے دل کی گہرائیوں تک میں سکون اترا تھا، اور یہ سکون کیوں تھا یہ بس وہی جانتا تھا، مگر ایک طرح سے یہ اسی سکون کا تاثر تھا جو مصطفیٰ شاہ نے رانا ٹھاکر کی دھمکی کو کسی خاطر میں نہ لایا تھا۔ رانا ٹھاکر کی گدی پر گرفت مضبوط کر کے اس نے آگے کی طرف دھکا دیا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ مصطفیٰ شاہ جیسے ہی اسے لے کر آگے بڑھا، رانا ٹھاکر کی چیخو پکار شروع ہو گئی، مگر مصطفیٰ شاہ کے پاس اس کی بے فضول چیخو پکار کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، ساری چیزیں نمٹا کر سب کو گھر جانا تھا، کل مہندی تھی۔ ان خوشیوں کے رنگوں میں کسی بے فضول لوگوں کی وجہ سے بھنگ پڑتا کم از کم مصطفیٰ شاہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فرسٹ فلور کے کاریڈور میں کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر نیچے ہال میں نظریں دوڑائیں، جہاں چاند اور عرصے پوری شدومت کے ساتھ مقابلہ بازی پر اترے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ شاہ نے ایک نظر رانا ٹھاکر کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھا، ایک دلکش مسکراہٹ اس کی طرف پاس کر کے اگلے لمحے مصطفیٰ شاہ نے رانا ٹھاکر کے وجود کو حال میں دھکا دے دیا۔ ایک منزل سے گرنے کے بعد وہ مرا تو نہیں، مگر ہڈیاں ضرور کرکرا گئی تھی، ساتھ ہی ایک بلند و بانگ چیخ بھی اس کے منہ سے برآمد ہوئی، اتنی زوردار چیخ پر جہاں کچھ لوگ ڈر کر کچھ دوری کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے،
وہیں ارسر چاند کی مسلسل حرکت کرتے ہاتھ بے چاند پل کے لیے رکے۔ شبنم بانو کے لوگوں کا ہیلتھ کے مارے برا حال تھا۔ یہ تو رانا ٹھاکر تھا، شبنم بانو ہو تو جس کا دام بڑھتی تھی۔ جب اس کا یہ حال تھا تو ان کا کیا حال ہونا تھا؟ اور یہ دو لوگ تو نہ جانے کون سے فلا سے بنے تھے، کب سے لڑ رہے تھے، مگر مجال ہے جو دونوں میں سے کسی نے ہار مانی ہو۔ پھر ایک تیسرا بھی آ گیا تھا ان کی مدد کے لیے، اور اب یہ کون تھا؟ جس کی دیوقامت قد کاٹھ دیکھ شاید کوئی بیوقوف ہی ہو جو اس سے ٹکرانے کا حماقت کرے گا۔ جیسے جیسے مصطفیٰ شاہ سیڑھیاں اتر کر ان کی سمت آ رہا تھا، ویسے ویسے لوگوں کا ہجوم چاند اور ارسل کے ارد گرد سے چھٹ رہا تھا۔ ہری زیبا قدم رکھتے ہی اب بورے حال کے درمیان چاند، ارسل، احسن و زمین پر کڑھتا ہوا رانا ٹھاکر موجود تھا۔ بولو بیٹا، تم کوئی بھی سوال کر سکتی ہو۔ اسے کشمکش کا شکار دیکھ قرۃ العین نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ ماں، میں پوچھ رہی تھی آج جو خط پڑھ کر سب کو غسایا تھا، میں مانتی ہوں جو کچھ اس میں لکھا تھا اس پر غصہ کرنا بجا ہے، مگر اس خط میں کچھ چیزیں تھیں جو وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، جیسے کہ وہ ایک بار بھی خاموش ہوگی۔ دل ایک بار بھی کشمکش کا شکار ہوتا چلا گیا، یہ سوال پوچھے یا نہ پوچھے۔ اگر کسی نے برا مان لیا تو کسی اور کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ اگر قرۃ العین ماں کو ہی برا لگ گیا تو، اگر یہ بھی اس سے ناراض ہو گئے تو، جہاں ہزاروں سوال دماغ میں مسلسل گردش کر رہے تھے، وہیں لاکھوں وسوسے بھی دل میں امڑ رہے تھے۔ اگر اس کے سوالوں سے یہ لوگ بھی ناراض ہو گئے تو اب تو ان سب کے سوا اس کا اس بڑی دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بے بسی سے لب کاٹے اس نے سر جھکا لیا، مگر قرۃ العین کو شاید اس کے دل میں آئے سوال کا علم ہو چکا تھا۔ تبھی اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ہلکا سے دبایا۔ جو سوال پوچھنا ہے بلا جھجک پوچھو، ہر ڈر اور وسوسے کو اپنے دل سے نکال دو۔ بس اتنا یاد رکھو، تم ہم میں سے کسی سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہو، کیونکہ تم اس گھر کی بہو پہلے تھی مگر اب اس گھر کی بیٹی ہو۔ تمہیں صرف بیٹی بولا نہیں بلکہ دل سے بیٹی ماننا بھی ہے، تو تم اپنی ماں سے کوئی بھی سوال کر سکتی ہو۔ وہ مسکرا کر اس کے دل کی ہر بات بول دینے کو حوصلہ دے رہی تھی، اور مشی کو حوصلہ بھی ہوا تھا۔ یہ شبنم بانو کون تھی؟ اور چمیلی آنٹی کا ان سے کیا تعلق ہے؟ کون سی گلیوں کی بات ہو رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور اس پرچی میں تارا کے لیے کتنے غلط لفظوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ایک طرح سے عورت ذات کی توہین تھے سن کر، ایسا لگا جیسے عزت کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ وہ حیران پریشان سے اپنی الجھنوں کو لفظوں کی زبان دے کر قرۃ العین سے سوال کر گئی۔ اس کے انہی سوالوں کی شاید قرۃ العین کو امید تھی، تبھی بنا حیرانگی کا تاثر دیے ایک گہرا سانس کھینچا۔ کسی نہ کسی دن تو اسے ان سوالوں کا جواب دینا ہی تھا، آخرکار وہ اس فیملی کا حصہ بن چکی تھی۔ آج حالات بھی ایسے تھے، شاید آج ہی وہ صحیح وقت تھا اسے ان سوالات کا جواب دینے کا۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نے مشی کو سب کچھ شروعات سے بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ اسے سب بتا رہی تھی، کبھی مشی کے تاثرات حیرانگی کی حدوں کو چھو جاتے تو کبھی اس کے چہرے پر کر کے آثار پھیل جاتے۔ قرۃ العین اسے سب بتا تو رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی ان سب باتوں کا اس کے دل و دماغ پر کیا اثر ہوگا۔ ویسے تو جتنا وہ مشی کو جان پائی تھی، مشی کوئی غلط سوچ کی لڑکی نہ تھی، مگر انسانی دماغ ہے، کب کہاں کس طرف کروٹ لے کر سوچنا شروع کر دے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ مگر نہ جانے کیوں قرۃ العین کے دل کو امید تھی، وہ یہ سب جان کر ان کی فیملی کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچے گی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ کسی نے اچانک روپ کی گردن پر اپنی پکڑ مضبوط کی۔ جہاں تارا ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی، وہیں روپ نے حیرت سے اپنے سامنے موجود ہٹے کٹے سان نما کالے سے آدمی کو دیکھا۔ لمحہ بہ لمحہ اس کی گرفت روپ کے نازک سے گردن پر بڑھتی جا رہی تھی۔ جب سے اس کا چہرہ سرخ ہونے کے ساتھ آنکھیں ابل کر باہر نکلنے کو ہو گئی، سانس بند ہو رہا تھا، وہ جٹ پٹا رہی تھی، بار بار خود کو چھڑوانے کی کوشش کر چکی تھی، مگر ساری کوشش بیکار ہوتی جا رہی تھی۔ تارا کی گھبراہٹ کے مارے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آخرکار روپ نے اپنی گردن پر جمے اس آدمی کے باری ہاتھ کے انگوٹھے کے نیچے سے اپنا انگوٹھا نکالنے کی کوشش کی۔ آخرکار وہ اپنے اس عمل میں کامیاب ہو ہی گئی۔ بس وہ اسی چیز کے انتظار میں تھی، جیسے روپ کا انگوٹھا اس آدمی کے انگوٹھے کے نیچے سے گزرا، لمحے کے 1000ویں حصے میں پھرتی سے جھٹکا دے کر اس نے سامنے موجود آدمی کے ہاتھ سے اپنی گردن آزاد کروائی، اور بجلی کی تیزی سے اس کا ہاتھ مروڑ کر کمر سے لگایا۔ اگلے ہی لمحے اس نے پوری طاقت لگا کر اس کے انگوٹھے کو جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے کے ساتھ ایک دل ہراشی اس آدمی کے منہ سے برآمد ہوئی۔ انگوٹھا ٹوٹ کر کسی سوکھے تنے کی طرح ہاتھ سے لٹک چکا تھا۔ 2 قدم دور ہو کر اس نے ایک زوردار لات اس آدمی کی کمر پر رسید کی۔ تکلیف میں وہ پہلے ہی تھا، اب روپ کے لات لگتے ہی جھٹکا کھا کر 3-4 قدم لڑکھڑاتا ہوا دیوار کے پاس جا پہنچا۔ باقی کی رہی سہی کسر تب نکل گئی جب روپ نے اس کے بالوں کو سختی سے مٹھی میں لے کر اس کا سر درد سے دیوار میں دے مارا۔ تکلیف کے مارے ایک اور چیخ اس کے منہ سے برآمد ہونے کے ساتھ ساتھ خون کا
ایک فوارہ بھی مادے کے بیچوں بیچ سے نکل کر چہرے پر خون کی چند لکیروں کی صورت پہننے لگا۔ تارا نے یہ سارا منظر دیکھ حیرت سے روپ کی طرف دیکھا۔ وہ روپ جیسا بننا چاہتی تھی، مگر آج روپ ملک کا یہ روپ دیکھا اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ روپ مصطفیٰ شاہ بننا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ مصطفیٰ، ارسل اور چاند دونوں کو مصطفیٰ شاہ کے اس وقت جہاں آنے کی امید نہ تھی۔ وہ تو پہلے احسن کے جہاں موجود ہونے پر حیران تھے، اور اب مصطفیٰ شاہ بھی یہاں موجود تھا، جبکہ ان دونوں کے برعکس احسن ہان پرسکون کھڑا تھا۔ جب مصطفیٰ شاہ نے اس کی کسی کال کا جواب نہ دیا تو اس نے 2-3 وائس میں سارا معاملہ مصطفیٰ شاہ کے گوشو گزار کر دیا۔ ضرور مصطفیٰ شاہ نے وہ ساری وائس سے سن لی ہوگی، تبھی وہ اس وقت جہاں موجود تھا۔ یہ لوگ دوسرا مجرم، پہلے مجرم شبنم بانو کو روپ دیکھ لے گی، مگر اس کی مرمت کرنا تم لوگوں کا حق بنتا ہے۔ وہ ابھی حیرانگی سے باہر نہیں نکلے تھے جب مصطفیٰ شاہ کی بات نے انہیں اور حیرانگی میں ڈال دیا۔ وہ شبنم بانو کو تو جانتے تھے، مگر یہ کون انسان تھا جسے مصطفیٰ شاہ ان کا دشمن بول رہا تھا؟ ان سب نے حیرانگی سے پہلے اس شخص کی طرف پھر مصطفیٰ شاہ کی طرف دیکھا، جبکہ ان کے سوالیہ نظر کو دیکھ مصطفیٰ شاہ نے ان کے سوالوں کا جواب دے دینا ضروری سمجھا۔ یہی وہ انسان جس نے اتنے قلیل وقت کے اندر اندر ہماری گڑیا کو ہڑی لیا، اور آج رات اس کے ساتھ اسے آگے کے الفاظ مصطفیٰ شاہ سے عطا نہ ہو سکے، مگر اس کے بنا بولے بھی وہاں موجود ہر انسان کو وہ بات سمجھ آ گئی تھی جو مصطفیٰ شاہ نہیں بول پایا تھا۔ چاند کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا، جبکہ ارسل کا حال بھی اسی سے کچھ الگ نہ تھا۔ وہی احسن کے وجود میں بھی اشتعال کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دل چاہا تو اسے انسان کے وجود کی بوٹیاں بوٹیاں بکھیر دے۔ یہ ایک ایسا درندہ ہے جس نے نہ جانے کتنی ہی معصوم لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا ہے، اور جب باہر لڑکیوں کی کمی بڑھ گئی تو اس نے اس کوٹھے کا رخ کیا، اور ابھی نہ جانے کتنے ہی ایسے کوٹھوں سے اس کا تعلق ہے۔ اس انسان نے عورت کو پاؤں کی جوتی بنایا ہوا ہے، جبکہ یہ خود سماج انسانیت مرد ذات بردپا ہے۔ بڑے سکون سے مصطفیٰ شاہ نے رانا ٹھاکر کا صحیح تعارف کروایا۔ بنا کوئی اور بات سنے چاند تیزی سے اس کی طرف بڑا۔ رانا ٹھاکر زمین پر بڑا کرا رہا تھا، شاید اس کی کمر پر بری چوٹ لگی تھی۔ اس پر چاند نے آگے بڑھ کر پیٹ دھڑ پہ کہیں زوردار لاتے اس کے پیٹ میں رسید کی۔ رانا ٹھاکر کی چیخوں کے ساتھ چاند ملک کا اشتعال اور بڑھ رہا تھا۔ ارسل نے بھی آگے بڑھ کر رانا ٹھاکر پر بڑی بوٹوں کی برسات کر دی۔ رانا ٹھاکر کے جسم کے اوپری حصے پر گہرے زخموں سے خون رسنے لگا، اس کی حالت آدمری ہو رہی تھی، مگر مصطفیٰ شاہ نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں روکا تھا۔ آخرکار وہ دونوں بھائی تھے تارا کے، اتنا تو ان کا حق بنتا تھا، مگر ایسا سب سے سورج چہرہ لیے مٹھیاں بھیج کر اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو روکنے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ آخر اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ مصطفیٰ شاہ کو یہ بات کھٹکی، مگر وہ اس وقت کچھ نہیں بولا، لیکن اس بارے میں وہ احسن سے ضرور پوچھے گا، یہ وہ دل میں سوچ چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر رانا ٹھاکر کی درگت بنتے دیکھنے لگا۔ جب پولیس کا سائرن بجنے ہی ہر طرف ہڑبڑی مچ گئی۔ مصطفیٰ شاہ بنا اسے کچھ بولے ضرور رانا ٹھاکر کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ سکھ کا سانس لے کر اب وہ کچھ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوٹھے پر حملہ ہوا تو اسے کسی ایسے اثر و رسوخ والے آدمی کو فون کرنا چاہیے جو سارے معاملے کو اچھی طرح سنبھال سکے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے موبائل کی طرف قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے ہی کوئی دوبارہ ڈرٹ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شبنم بانو نے حیرت سے جھٹکا کھا کر دروازے کی سمت دیکھا، مگر اپنے سامنے ایک دانتپان سی خوبصورت نازک حسینہ کو دیکھ کر شبنم بانو کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ایسا حسین مجسمہ تو آج تک اس کو کوٹھے پر دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل جو عورت اپنی جان کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اب اس کا دماغ دوبارہ سے اسی روٹ پر چل پڑا تھا۔ آؤ حسینہ آؤ، ذرا اپنا تعارف تو کرواؤ، اور یہ کوئی نور ہیرا سا قیمتی حسن لے کر کہاں چھپ کے بیٹھی تھی؟ قدم قدم چلتے ہوئے جیسے ہی وہ روپ کے سامنے آئی، روپ نے بنا کسی دیری کے ایک زناٹے دار تھپڑ کو شبنم بانو کے چہرے کی زینت بنا دیا۔ شبنم بانو نے کم از کم اس دانتپان سے لڑکی سے اتنے زوردار تھپڑ کی امید نہ کی تھی۔ تارا نے بے فخر سے سینہ چوڑا کر کے شبنم بانو کی طرف دیکھا۔ بدزارت کیسی عورت ہو کر اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہو؟ کیسے اتنا گر سکتی ہو؟ کیسے اتنا برا سوچ سکتی ہو؟ شدید غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آخر وہ بھی ایک لڑکی تھی۔ تارا کے ساتھ آج جو ہونے والا تھا وہ سب سوچ کر کتنی ہی خوف کی لہریں اس کے وجود سے ہو کر گزر گئی تھی، مگر وہ خود کو مضبوط کیے جہاں تک آئی تھی تاکہ اس عورت کو دیکھ سکے جو انسانیت کے درجے سے اس قدر گر چکی تھی، اسے عزت کا وہ سبق سکھا سکے جو وہ شاید بھول چکی تھی، اسے یاد دلا کہ وہ بھی ایک عورت ہے۔ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارنے کے بعد دھکا دے کر اس نے شبنم بانو کو صوفے پر گرا دیا۔ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر وہاں سے ایک باریک مگر مضبوط رسی برآمد کی اور بیگ کو تارا کے ہاتھ میں تھمایا۔ تیزی سے صوفے پر گر کے شبنم بانو کی طرف بڑھ کر اس کی دونوں ٹانگوں پر اپنا گھٹنا رکھ کر اسے اٹھنے سے روکا۔ پھرتی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر اس نے ایک نظر شبنم بانو کی طرف دیکھا۔ تارا میرے بیگ سے قیمتی کینچی نکال کر
بیگ سے کینچی نکال کر دو۔ بنا اس پر سے نظریں ہٹائے اس نے طارق کو حکم صادر کیا، معاف کرنا، میں تمہارے ساتھ ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر کرنا پڑے گا۔ جس طرح تم معصوم لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرتی پھرتی ہو، تمہیں بھی تو اس عزت کے کھو جانے کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک ہاتھ میں کینچی لے کر اس نے دوسرے ہاتھ سے شبنم بانو کی چوٹی کو اپنے ہاتھ میں لپیٹا، مگر اس کا ارادہ باپ کا شبنم بانو نفی میں سہلایا، نہیں لڑکی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ چیخ اٹھی۔ بنا اس کی کوئی چیخو پکار سے انہیں روپ نے کینچی چلا دی۔ دوسرے لمحے اس کی پوری چوٹی کے بال سر سے الگ ہو چکے تھے۔ شبنم بانو نے حیرت و صدمے سے اپنے بالوں کو دیکھا۔ تارا میڈم، میرا بیگ دو مجھے۔ روپ کے بولتے ہی جھٹ پٹ تارا نے بیگ اس کے حوالے کیا۔ روپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھائے، پھر ایک بیگ سے ایک ڈبی برآمد کی جو کالی سیاہی بڑی تھی۔ ایک ہاتھ میں کچھ سیاہی انڈیل کر کوئی بھی قطرہ نیچے گرنے سے پہلے روپ نے وہ ساری سیاہی شبنم بانو کے چہرے پر مال دی۔ جبکہ کب سے چہرے پٹاتی شبنم بانو ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ آج کسی نے اس سے اونچی آواز میں آج تک کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر آج اس لڑکی نے اس کے ساتھ جو کیا تھا، اب شبنم بانو مر تو سکتی تھی، مگر نہ وہ کبھی اپنی اس بے عزتی کو بھول سکتی تھی، اور نہ ہی اس لڑکی کو ان دونوں نے ہی مار مار کر رانا ٹھاکر کو لہو لہان کر دی، مگر ان کا غصہ بھی کسی طور پر بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب اس کا وجود ہولے ہولے حرکت کرنا کم کر رہا تھا، اور شاید سانس بھی آہستہ آہستہ کم آ رہی تھی۔ تبھی جب چاند یا پھر ارسل میں سے کوئی اس کے سینے پر پیٹ پر لات چلکتا تو اس کا وجود پہلے کے برعکس اب آہستگی سے جھٹکا کھاتا۔ ایس سنہا جو خاموشی سے ثبت کیے کھڑے تھا، رانا ٹھاکر کی یہ حالت اس کے دل پر سکون کی لہر دوڑا گئی تھی۔ جب مصطفیٰ شاہ نے رانا ٹھاکر کو اسے بھائیوں کے حوالے کیا تو وہ چاہ کر بھی آگے نہ بڑھ جا سکا۔ ایک تو پہلے اس کا کردار مشکوک ہو گیا تھا، اور وہ ان سب سے پہلے تارا کے ساتھ کیسے؟ اوپر سے اگر وہ رانا ٹھاکر کو مارنے کے لیے کسی جوش کا مظاہرہ کرتا، تب تو نہ جانے وہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے کام کرتے۔ اور ویسے بھی اس کے دل میں یہ جلن کیوں ہو رہی تھی؟ کیوں وہ تارا کے لیے سب سے لڑنے کو تیار ہو گیا تھا؟ کیوں اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے برا سوچنے والے کے لیے اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا؟ ان سب باتوں سے بہت بے انجان تھا، مگر اتنا ضرور جانتا تھا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ سب ہوا بس کچھ ہی دیر پہلے تھا۔ اس کے سوچوں کا تسلسل رانا ٹھاکر کے منہ سے نکلی ایک اور کڑاہٹ نے توڑا۔ اس وقت شاید اس کے پاس چند سانسیں ہی بچی تھی، مگر ان دونوں کا غصہ دیکھا ایسا لگتا تھا جیسے ان کا رانا ٹھاکر سے اس کی یہ بچی کچھ سانسیں بھی کھینچ لینے کو کر رہا تھا، اور شاید وہ اپنے ارادوں میں کامیاب بھی ہو جاتا اگر پولیس ان دونوں کے کام میں مداخلت نہ کرتی۔ پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سب۔ 7-8 کانسٹیبل ہاتھ میں لاٹیاں تھامے تیزی سے شبنم بانو کے کوٹھے کی طرف بڑھے۔ ان میں سے 2 نے آگے بڑھ کر سر و چاند کو پیچھے رہنے کا اشارہ دے کر رانا ٹھاکر کا ادمرہ وجود اٹھایا۔ ایمبولینس تو وہ اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، اسی وجہ سے رانا ٹھاکر کی ایسی حالت کے باوجود اسے سب کے ساتھ بٹھا کر لے جانا پڑا۔